بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا تمام مخلوق کی دعوت کرنا۔ ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک دفعہ بارگاہ الہی میں عرض کی، یا باری تعالی، میری بڑی آرزو ہے کہ میں تیری پیدا کردہ مخلوق کی، چاہے وہ خشکی میں ہے یا تری میں، زمین میں ہو یا فضا میں، انسانوں میں ہو یا جنات میں، چرند میں ہو یا پرند میں، الغرض ہر ذی روح کی دعوت کروں۔ مجھے ہمت اور حوصلے کے ساتھ طاقت عطا فرما کہ میں تیری مخلوق اور اپنی رعایا کی دعوت عام کر سکوں۔ اس پر غیب سے آواز آئی، اے میرے فرما بردار بندے سلیمان، سن لے کہ میری مخلوقات انتہائی زیادہ اور قسم قسم کی ہے، تو ان کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ یہ میرا ہی کام ہے کہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاتا ہوں، تو نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تیری مخلوق کو تو ہی جانتا ہے، بھلا میری ایسی وسعت کہا؟ میں تو اسی بہانے تیری مخلوق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو پھر تجھے اجازت ہے، جاؤ اور میری مخلوق کے قیام و اطعام کا بندوبست کر۔ حضرت سلمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے، امراء اور وزراء کو حکم جاری کر دیا کہ ایسی قیامگاہ دریا کے کنارے بنانی مطلوب ہے جس میں کل عالم کی مخلوق قیام کر سکے۔ آخر ایک ایسی قیامگاہ تیار ہونی شروع ہو گئی، اور 1 سال 8 مہینے کی محنت کے بعد ایک ایسی عمارت تعمیر ہو گئی جس میں بڑے بڑے کمرے، وسیع میدان، تالاب، کھانے پینے کا سامان، لوازمات تیار موجود تھے، اور جنات نے اتنی بڑی بڑی دیگیں تیار کی کہ ہر دیگ میں 700 نفوس کا کھانا تیار ہوتا تھا۔ ایسی ہزاروں دیگیں تیار کی گئی اور ہر جاندار کے مطابق کھانا تیار کیا گیا۔ گوشت خور جانوروں کے لیے ہزاروں گائے ذبح کی گئی۔ اناج کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا۔ وسیع میدان میں مخلوق خدا آنا شروع ہو گئی، خیمے لگ گئے اور ہر طرف اللہ کی انواع و اقسام کی مخلوق بلا امتیاز قیام پذیر تھے۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پی رہے تھے۔ ہر جاندار کو اس کی قیامگاہ میں ٹھہرایا گیا، اور ہوا کو حکم دیا کہ وہ تحت سلمان کو دریا کے اوپر معلق رکھے تاکہ تمام مخلوق عالم کو دیکھا جا سکے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہر طرف نگاہ دوڑا رہے تھے۔ ہر طرف میلوں تک مخلوق عالم کا ایک ہجوم تھا۔ تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ پکوان پک رہے تھے اور جنات ہزاروں دیگوں میں طرح طرح کے کھانے پکا رہے تھے۔ کھانا تقریباً تیار ہو چکا تھا کہ اچانک دریا سے ایک مچھلی باہر آئی اور کہنے لگی، اے نبی اللہ، آپ نے ساری مخلوق کی دعوت کی لیکن مجھے بھول گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ سب سے پہلے کھانا مجھے دے، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، اے خدا کی بنائی ہوئی مخلوق، صبر کر، سب کو آنے دو۔ سب کے ساتھ مل کر کھانا بڑی برکت ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر سے کھانا اور جتنا چاہے کھانا کھا لینا، کوئی کمی نہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ بس تھوڑی دیر صبر کر۔ مچھلی بولی، یا حضرت، میری خوراک ہی کتنی ہے، 2 لقمے، قسم سے بڑی بھوکی ہوں، مجھے کھا لینے دیجیے۔ مچھلی کی بے تابی دیکھ کر حضرت سلمان علیہ السلام نے مچھلی سے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم ہی سب سے پہلے کھا لو اور جتنا جی چاہے کھا لو۔ مچھلی یہ سنتے ہی آگے بڑھی اور ایک ہی لقمے میں سارا کھانا کھا گئی اور کہنے لگی، سلیمان، بس یہی کھانا ہے، مجھے تو ابھی اور کھانا ہے۔
تم نے کہا تھا کہ پیٹ بھر کر کھانا، میری تو ابھی داڑھ تک گیلی نہیں ہوئی، اور لاؤ اور کھانا لاؤ۔ حضرت سلمان علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوق عالم کے لیے یہ کھانا تیار کروایا تھا اور تو ایک ہی لقمے میں سارا کھا گئی، اب اور مانگتی ہے، یہ کیا اندیر ہے؟ مچھلی نے کہا، اے سلمان، میرا پروردگار ہر روز مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو دیتا ہے، اور یہ کھانا جو تم نے سارے جہان کی مخلوق کے لیے تیار کروایا تھا میرے ایک لقمے کے برابر بھی نہیں تھا۔ اس پر مہمانداری کا دعویٰ رکھتے تھے، آپ کی مہمان نوازی میں تو بھوکی ہی رہی، اگر میں بھوکی رہ گئی تو باقی مخلوق کا کیا حال ہوگا؟ وہ میرا رب ہی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور تمام مخلوق کا رازق ہے، اور کسی کے بس کی بات ہرگز نہیں۔ مچھلی نے یہ کہا اور پانی میں غوطہ کھا گئی۔ مچھلی کی یہ گفتگو سن کر حضرت سلمان علیہ السلام حیرت اور خوف سے رشک کھا گئے، اور کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور گڑ گڑانے لگے اور حمد و ثنا کرنے لگے، اے مالک کل، مجھ سے بھول ہوئی، بہت بڑی خطا ہوئی جو دنیا کی مخلوق کو کھانا کھلانے کا شوق کر بیٹھا، میری توبہ جو آئندہ ایسی کوئی بات کروں، میں نادانی میں ایسی خواہش کر بیٹھا، رب العزت مجھے معاف فرما دے، تو ہی ہے جو سارے جہان کو روزی دینے والا ہے، تو ہی دانا اور حکمت والا ہے، تمام بڑھائیاں تیرے لیے ہی ہے، میں ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے میرے مالک، معاف کر دے۔ حضرت سلمان علیہ السلام دیر تک سجدے میں گرے روتے رہے اور توبہ و استغفار کرتے رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور دکھایا کہ سارے جہانوں کا رب میں ہی ہوں اور ساری مخلوق کو رزق دینے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک وہی رازق ہے، اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام ساری زندگی اس خطا کو یاد کر کے توبہ و استغفار کرتے رہے اور رحم مانگتے رہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔